السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شعیب اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مخالفین پر تند و تیز بیانات کی بوچھاڑ کرنے والے وزیر اطلاعات پنجاب صحافیوں سے الجھ پڑے۔ میڈیا ٹاک کے دوران سراج الحق کے بیان پر سوال ہوا تو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کہا وہ قاضی حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے، ایسے سوال پر میڈیا کو شرم آنی چاہیے۔ صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے فیاض الحسن کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ لاہور میں قاضی حسین احمد کی یاد میں تصویری نمائش کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو میں اپنا کارنامہ بتاتے رہے۔ 24 جون 1996 کا دھرنا ہو یا 27، 28، 29 اکتوبر 1996 کا دوسرا دھرنا ہو، دونوں دفعہ میں مری روڈ پہ قاضی حسین احمد صاحب کو لے کر آیا۔ دونوں دفعہ پھر ہم ان کو ضد کر کے زبردستی خفیہ مقام پہ میں لے کے واپس پہنچا۔ دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی حسین احمد سے عمران خان کا موازنہ کرتے ہوئے بولے، وزیر اعظم آج انہی کرکسوں سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں جن کے خلاف سابق امیر جماعت اسلامی دھرنے دیا کرتے تھے۔ کوئی چور لٹیرا اور نوسر باز میرا اور آپ کا اربوں خربوں ڈالر لوٹنے کے بعد وکٹری کا نشان بنا کر ہمارے اور آپ کے سینوں پہ مونگ ڈلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کائی صاحب کا بھی یہ موٹو تھا اور عمران خان صاحب کا بھی یہی موٹو ہے۔ مگر جب ایک صحافی نے سیاسی سوال کیا تو فیاض الحسن چوہان برہم ہی ہو گئے۔ تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے۔ میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے۔ فیاض الحسن کے اس رویے پر صحافیوں نے شدید احتجاج کیا۔ سوال کا جواب دینے کی ہمت کرو چوہان صاحب۔ بے شرم کہہ رہا ہے، خود میڈیا کو بے شرم کہہ رہا ہے۔ صحافیوں نے وزیر اطلاعات کی گاڑی کا گھیراؤ بھی کیا۔ تقریب کے میزبان جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دونوں طرف سے شائستگی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا۔ حکمران جماعت کے وزراء کو معلوم ہی نہیں کہ ہر ادارے کا اپنا کام ہے، نااہل کرنا، سزا دینا یا معاف کر دینا عدالت کا کام ہے، حکومت کا نہیں۔ ٹھٹھا میں بات کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا تھا، حکومتی وزراء کے بیانات سے واضح ہو گیا کہ جی آئی ٹی غیر جانبدار نہیں ہے۔ حکومت کی اما پر اس میں بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ یہ جو ہمارے نئے حکمراں مسلط کیے گئے ہیں پاکستان کے اوپر، انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہر ادارے کے اپنے کام ہوتے ہیں کرنے کے۔ نااہل کرنا، سزا دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتی ترجمان ہیں، حکومتی وزراء ہیں، یہ اصل میں اس پوری جی آئی ٹی اور اس انتقامی سیاسی کارروائی کے پیچھے ہیں، اور اب ان کی جو باتیں اس سے وہ بالکل ثابت ہو رہا ہے۔ زعیم قادری کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی نون لیگ میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے خصوصی انٹرویو میں بولی، شہباز زرداری کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو زعیم کے ساتھ کیوں نہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر جوتے پالش کرنے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اگر ان کے شوہر کو پارٹی میں ان کے وقار کے مطابق مقام نہیں دیا جاتا تو کوئی ان کے گھر آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں تھا، یہ ہمارا ڈیو شیئر تھا جو زعیم صاحب کو ملنا چاہیے تھا۔ میرا صرف رضائی نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، ہم نے 30 سال اس پارٹی کو اپنے گولڈن ٹائم، مطلب زعیم صاحب نے دیا، 20 سال مجھے بھی ہو گئے۔ میرے پاس 14 ماہ کا بچہ تھا جب زعیم صاحب جیل میں تھے اور میں سڑکوں پہ پارٹی کی نمائندگی ہر پلیٹ فارم پہ کر تھی۔ اور نواز بھائی جس دن جنازہ تھا تو فیملی ایریا میں زعیم کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ حسن حسین یہاں پر نہیں ہے، آپ کا بنتا ہے اور اپنی والدہ کو آپ لحد میں اتاریں۔ سعد رفیق صاحب میرے بھائی ہیں، وہ بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ 3 دفعہ بن چکے، ایم این اے بن چکے، 2 دفعہ وزیر بن گئے۔ زعیم صاحب کو پنجاب سے ہی نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟
باقی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. زعیم صاحب کی سٹرگل کسی سے بھی کم نہیں ہے. زعیم صاحب کی سٹرگل اگر آپ دیکھا جائے, میں اپنے شوہر کر کے ان کی تعریف نہیں کری, ہم نے جو بیئر کیا, ابھی تو میں آپ سے بڑے کھلے دل سے بات کر سکتی ہوں, مگر آپ خدا گواہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت ہمارے پہ کیا گزرتی تھی. چھوٹا سا بچہ میرے پاس تھا اور مجھے کہا جاتا تھا جی اب جائیں پریس کانفرنس کریں, اب جائیں یہاں پر جا کے جلسہ کریں, اب جائیں وہاں کریں. جب آپ اپنا سمجھ کے آرڈرز دیتے ہیں تو اپنا سمجھ کے ان لوگوں کی تکلیف, خوشی اور اس کا بھی تو آپ خیال رکھیں. مجھے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کال کی گئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حلف اٹھائیں گی اور آ کے ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گی. شہباز شریف صاحب اینڈ میں ان کے ورڈز کو واپس نہیں بھیج سکتی تھی. ایک دفعہ پہلے ایک زمانہ آیا تھا جب جاوید ہاشمی صاحب نے چھوڑا تھا, تب ایک ریومر یہ تھا کہ شاید زعیم صاحب بھی چھوڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. تو مجھے اس وقت مریم بی بی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ عثما ابو اور امی اتنے پریشان ہیں کہ امی کا تو بیٹے ہیں زعیم, اور ابو نے کھانا نہیں کھایا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ فون کر کے پوچھو. آپ کے ذریعے واپسی کا رستہ ہے زعیم صاحب؟ دیکھیں رستے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں, کسی چیز کے لیے بھی کبھی نہیں بند ہو سکتے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اب مجھے دیکھیں, جس حمزہ شہباز ہی یہاں اپوزیشن لیڈر ہیں, وہی پارٹی چلا رہے ہیں, اور ہم نے, اب میں وہ ریپیٹ کیا کروں وہ ان کے الفاظ جو انہوں نے حمزہ شہباز کے بارے میں بولے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اس طرح کی, تو پھر ہم بھی یہ کہیں کہ زرداری کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے گئے اور آج جا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھے. دس از پالیٹکس. آئی ہیو سین یور پروگرامس, کیونکہ اس میں کافی کراس کویشچننگ اور اتھینٹسٹی سے جواب دینا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں لیڈرشپ کانٹیکٹ کر رہی ہے زعیم کو, انہوں نے کیا بھی, انہوں نے پہلے بھی کیا, زعیم گئے, ان کو اسی طرح رسپیکٹ دی. شہباز صاحب بھی ملے, نواز بھائی. زعیم بڑے بھائیوں کی طرح ہیں حمزہ کے, اور ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا ہے. ڈیکورم یہی ہوتا ہے, جو بڑا ہے وہ بڑا ہے. ڈیفینیٹلی بڑوں کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. جوتے پالش نہیں ہوں گے؟ نہیں, جوتے پالش زعیم نے کبھی نہیں. لسن زعیم نے سنیں, انہوں نے کہا کر نہیں. اس بات کا جواب لے لیں آپ. اگر جوتے پالش کی ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. سمجھ آ گئی بات کی؟ نہ انہوں نے پہلے جوتے پالش کیے تھے, نہ وہ اب کسی کے بھی جوتے پالش کریں گے. بات یہ 1-to-1 ریلیشن شپ. ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنا خون دیا ہے, ہم نے اپنا پیسہ دیا ہے, ہم نے پارٹی جنرل سیکرٹری تھے زعیم, ہم لوگوں نے اپنا ٹائم دیا ہے. تو ہمیں 1-to-1 ریلیشن شپ پہ اگر ڈیل کر سکتے ہیں, میرا آپ کے تھرو یہ پیغام ہے اپنی لیڈرشپ کو بھی, اگر زعیم کو ان کے مطابق, ان کی ڈیو رسپیکٹ کے مطابق اگر آپ پوزیشن دے سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ, ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پلیز ڈونٹ کم ٹو آور ہاؤس فار ریکنسلیشن. وہ مشکل میں ہے. ریکنسلیشن کے لیے کوئی آیا بھی ہے؟ دیکھیں پہلے دن سے سب آتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہر کسی آیا. ہمارے گھر ایاز بھائی آئے ہیں, ہمارے پاس سعد بھائی آئے ہیں, ہمارے پاس پرویز بھائی آئے ہیں, مطلب ود وائف سب, ہر بندہ, مشہور, رانا مشہور, وٹ ایور, مطلب جو بھی یہ سب لوگ آتے رہے ہیں. میری ذکیہ آنٹی بہت پیار کرتی ہیں, مشاہد اللہ صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب خود بھی ہمارے گھر آنا چاہ رہے تھے. شہباز شریف صاحب جس دن لندن سے آئے ہیں, نواز بھائی نے ادھر سے زعیم کو کال کیے, ساری بات ہوئی. مگر ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں ابھی اس لیے بات یہ نہیں کہنا چاہتی, تو پھر کیا ہوا؟ بس وہ پھر نیچرلی زعیم, پھر اس کے بعد کیسز ان کے شروع ہو گئے. ہمارے نمائندے نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے. مزید ان سے ڈیٹیلز لے کے, لیکن لاہور میں چند ماہ پہلے پریس کانفرنس کے دوران زعیم قادری نے کیا جارحانہ بیانات دیے تھے وہ سن لیتے ہیں. میں حمزہ شہباز شریف کے بوٹ پالش نہیں کر سکتا. میں سید ہوں, اولاد امام علی ہوں, اولاد امام حسین ہوں. جان تو دے سکتا ہوں, عزت نہیں دے سکتا, نہیں دوں گا. اور سنو حمزہ شہباز, لاہور تمہاری اور تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میں تمہیں سیاست کر کے دکھاؤں گا. اس لاہور میں جہاں میرے تایا اور میرے باپ نے سیاست کی تھی, مال دیا, جیلیں کاٹی ہیں, نوکری نہیں کروں گا. میں نوکری کروں گا, ان کی کروں گا. اپنے نوکروں کو, اپنے بوٹ پالشیوں کو, اپنے مالشیوں کو لاؤ, الیکشن لڑو. میرا الیکشن تمہارے ساتھ ہے حمزہ شہباز. سنو, میرا الیکشن تمہارے ساتھ ہے. میں
आज़ाद हैसियत से NA-133 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूँ। तो ज़ईम कादरी ये कह रहे थे कि जान दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता। नईम अशरफ भट्ट, हमें ये बताइएगा कि उनकी अहलिया से गुफ्तगू करते हुए क्या महसूस हुआ? सिर्फ इशारा दे रहे हैं वो साथ बैठने का, या ऐसा हो भी सकता है? नहीं सिद्रा, ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है, उनकी बातों से साफ जाहिर है। और जो कि अभी हम चला भी रहे थे कि ज़ईम कादरी ने इज़्ज़त की बात की, और यही बात उज़्मा कादरी भी कह रही हैं। और लग ये रहा है कि उन्हें जो एक ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए थी वो अब उन्हें दी जा रही है, और उसके वादे भी हो रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मेन प्रॉब्लम तो हमज़ा शहबाज के साथ थी, बेशक वो पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, लेकिन वो जूनियर हैं। ज़ईम कादरी की वाकई कुर्बानियाँ बहुत हैं, और उन्होंने उस कुर्बानियों को साद रफ़ीक से मिलाया और कहा कि साद रफ़ीक इतना आगे चले गए, ज़ईम कादरी क्यों नहीं। दूसरी जो अहम बात उन्होंने की है, 3 अहम बातें हैं। एक तो कि जब कलसूम नवाज़ को लहद में उतारना था तो वाकई यहाँ पर हसन और हुसैन नहीं थे, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ ज़ईम कादरी को पकड़कर उस जगह लेकर गए जो कि फैमिली के लिए था सिर्फ, और कहा कि आपकी माँ है, आप ही बेटे हो, क्योंकि हसन हुसैन नहीं तो आप लहद में कलसूम नवाज़ को आप डालेंगे। तो ये काम उन्होंने किया। एक दूसरी बात जो शहबाज शरीफ का उन्होंने कहा कि उनके कहने पर उन्होंने हलफ उठाया, और फिर शहबाज शरीफ उनके घर जब आने लगे थे तो उसी दौरान ये केसेस वगैरह इसमें तेज़ी आई और उनकी गिरफ़्तारी होगी। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि यार सादिक हों, साद रफ़ीक, मुशाहिदुल्लाह, सब जो हैं वो फैमिलियों के साथ उनके घरों में आ चुके हैं, नवाज़ शरीफ कॉल कर चुके हैं, और इसलिए अब ये क्लियर इशारा दे रही हैं। हाँ, एक बात उन्होंने मशरूत ये रखा है कि इज़्ज़त ज़रूर देनी होगी। ये बात ज़ईम कादरी ने पहले कही, अब ये उज़्मा कादरी भी कह रही हैं कि इज़्ज़त होगी तो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज़ वो हमारे घर ना आएँ। इसलिए वो गुंजाइश उन्होंने ज़रूर रखी है, लेकिन आलमोस्ट ये बात हो गई है। और अहम बात यह है कि इस इंटरव्यू के बाद मेरी ज़ईम कादरी से भी बात हुई है, और उन्होंने इंडोर्स किया है, तस्दीक की है अपनी अहलिया की बात को। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मामला काफ़ी हद तक हल हो गया है। और एक और अहम बात कि 6 माह हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़ईम कादरी की, वो कहीं और नहीं गए। PTI से उन्हें बिल्कुल क्लियर ऑफर्स आई हैं, वो नहीं गए। इसका ये भी मतलब है कि वो राब्ते फ़ौरन हो गए थे, और उन्होंने उसी वक्त अपना जो है, अब देख लें, अब वो इतनी तनकीद भी नहीं कर रहे। बहरहाल जो अहम बात है, यानी कि राहें जुदा हुई थी, राबते ख़त्म नहीं हुए थे, PTI की ऑफर भी कबूल नहीं की। नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ की सज़ा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सज़ा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नवाज शरीफ के वकील ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें सज़ा की गई है कि बुनियादी हुकूक और इंसाफ की जल्द फराहमी की खातिर सज़ा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने से मशरूत की थी। सरकारी घरों की अलॉटमेंट के केस में आज लफ्ज़ मुतबादिल पर जोर रहा। एक तरफ चीफ जस्टिस ने कराची के काबिज़ीन की जानिब से मुतबादिल जगह के मुतालबे पर नाराज़गी का इजहार किया, तो दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद ने अपने लिए मुतबादिल जगह न होने का शिकवा कर दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कराची के घरों से मुताल्लिक इस्तफसार किया, तो DG स्टेट ऑफिस बोले मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या ये हुकूमत की रिट है? 2 माह का वक्त इसलिए दिया था कि मामला हल किया जाए, ये नहीं चाहते कि लोग बेघर हों। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बताया कि कराची में काबिज़ीन मुतबादिल जगह मांग रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर छोड़ें सरकारी घरों को काबिज़ीन के कब्जे में, कल दूसरे लोग भी सरकारी घरों पर दावे करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सरकारी रिहाइश गाहें रेगुलर हो गई हैं? CDA के वकील ने कहा, CDA की रिहाइश गाहें रेगुलर अलॉट नहीं होती। चीफ जस्टिस ने CDA के 200 क्वार्टर्स पर पुलिस के कब्जे का सवाल किया, तो IG ने कहा खाली करा देंगे। इस मौके पर CDA के वकील ने इस्लामाबाद पुलिस चीफ को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इंकशाफ किया कि IG साहब खुद CDA के घर पर काबिज हैं।
جس پر عامر ذوالفقار بولے ہمارے پاس متبادل جگہ نہیں اور انہیں علم ہی نہیں کہ یہ گھر CDA کا ہے، یہ بات آج پتہ چلی۔ عدالت نے متعلقہ وزیر کو CDA کے گھروں کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے قرض معافی کیس کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے رقم جمع کرانے کے لیے 8 ہفتے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ کہا جمع کرائی گئی رقم ڈیم فنڈز میں دی جائے گی۔ اس پر اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں 54 ارب روپے کے قرضوں کی معافی سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ قرضے معاف کرانے والے 222 افراد میں سے صرف 26 نے رقم واپس کی۔ عدالت کے حکم پر کچھ لوگوں نے عمل کیا مگر دیگر نے احکامات نظر انداز کر دیے۔ عدالت کا کیس کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ قرار دیا کہ کیس میں متعدد افراد کی مختلف درخواستیں دائر ہیں، ان درخواستوں کو خصوصی بینچ سن کر فیصلہ کرے۔ عدالت نے یہ بھی کہا جمع شدہ رقم بینک کلیم نہیں کر رہا، لہٰذا یہ رقم ڈیم فنڈز میں جمع کرا دی جائے۔ 13 افراد نے پیسے واپس کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ عدالت نے دیگر تمام افراد کو قرضوں کی رقم واپس کرنے کے لیے 8 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 8 ہفتے بعد رقم واپس جمع کروانے کے لیے کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ گورنر ہاؤس پنجاب کی سیکیورٹی پر 109 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں محکمہ داخلہ نے رپورٹ جمع کرا دی۔ کسی VVIP کو کتنی سیکیورٹی مل رہی ہے یہ جانتے ہیں عارف ملک سے۔ عارف بتائیے گا۔ جی محکمہ داخلہ نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں جو VIP کی سیکیورٹی پر مامور ہے اہلکاروں کی تعداد بتائی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کے اوپر سیکیورٹی اہلکار 111 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے، اسی طرح ان کی ذاتی رہائش گاہ اور جبکہ گورنر ہاؤس میں 109 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر میں 4 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر 17 اہلکار تعینات ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ذاتی گھر پر 1 اہلکار اور جبکہ وفاقی وزیر شفقت محمود اور محمود سلطان کے ذاتی گھروں پر 2 اہلکار تعینات ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے آج اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اور یہ ایوان میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کے اوپر بحث البتہ آج نہیں ہو سکتی ہے، اس پر بحث جو ہے وہ کل یا پرسوں ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام جو معلومات ہے یہ محکمہ داخلہ نے اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ ٹھیک ہے عارف ملک، آپ کا شکریہ۔ ایڈیشنل IG کراچی ایکشن میں 4 تھانوں کے اچانک دورے کیے، 1 DSP اور 3 SHOs کو معطل کر دیا۔ بڑے شہر میں لٹیروں نے بڑی آفت ڈھا رکھی ہے، ان کو قابو کرنا ہے تو پہلے پولیس کو سدھارنا ہوگا۔ ایڈیشنل IG کراچی امیر شیخ اسی مشن پر ہیں۔ پہلے پہنچے ڈاکس تھانے، پہلی منزل پر خراب صورتحال دیکھ کر غصہ کیا، صفائی نہ ہونے پر DSP جیکسن، ہیڈ محرر اور ڈیوٹی افسر سے وضاحت مانگ لی، منشیات فروشی نہ روکنے پر SHO ڈاکس کو معطل کر دیا۔ پھر پہنچے کلری تھانے، اسلحے کا معائنہ کیا، اچھی دیکھ بھال پر انعام بھی دیا۔ پھر باری آئی کھارا در اور میٹھا دھر تھانے کی، کچرے کا ڈھیر، چھت کا اکھڑا ہوا پلستر دیکھ کر افسران پر غصہ کیا، جبکہ صفائی ستھرائی میں مصروف ضعیف خاتون کو نقد انعام دیا۔ خود کو بہتر حالت میں رکھنے اور الرٹ رہنے والے اہلکاروں کو بھی نوازا، جبکہ سستی، لاپرواہی، صفائی ستھرائی نہ ہونے پر 1 DSP 3 SHOs کو معطل کر دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھر کے باہر سے گاڑی سے 2 موٹر سائیکل ملزمان پینل چرا کر لے گئے۔ عزیز آباد میں ڈاکوؤں نے شہری کو لوٹ لیا۔ بہادر آباد میں تالا توڑ گروہ ایک اور واردات کر گیا۔ کراچی والے اگر گاڑیوں میں لاکھوں روپے کا ساؤنڈ پینل لگانے کا شوق رکھتے ہیں تو جناب اس کی حفاظت کا بھی کچھ انتظام کریں، کیونکہ گلستان جوہر اور گلبرگ کے بعد ڈیفنس میں بھی ساؤنڈ سسٹم پینل چوری کرنے کی واردات سامنے آ گئی۔ ڈیفنس فیز 7 میں 2 موٹر سائیکل سوار آئے، پہلے گاڑی کے آس پاس منڈلائے، کافی دیر تک دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور پھر اطمینان سے پینل نکال کر چلتے بنے۔
दूसरी जानिब अजीजाबाद में 2 डाकू एक्शन में नजर आए। ऐसे बंदूक तानी जैसे टारगेट किलर हो। मोटरसाइकिल तो नहीं, लेकिन रकम और मोबाइल फोन छीना। कुछ ही फासले पर खड़ी मोटरसाइकिल की पॉकेट से भी सामान निकाला और चलते बने। शहरी परेशानी से कैमरे को देखते रहे। उधर ताला तोड़ गिरोह बहादुराबाद की मार्केट की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़ा। इन तमाम मुलजिमान के सीसीटीवी कैमरों में चेहरे वाज़ेह हैं। सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्तान के इलाके में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। इस पर अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में डकैती की बढ़ती वारदातें। मत्ती तल में 5 डाकू घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान ने लाखों की नकदी और कीमती अशिया लूट ली। 5 आदमी अंदर दाखिल हुए, उन्होंने आते ही हमें मारना पीटना लग गया। हमारे जो सामान थे, तलाई जेवरात थे, वो सारे ले गए। तकरीबन 40,000 रुपए के करीब वो पैसे भी ले गए। मेरे एक छोटा बच्चा है तकरीबन 6 साल का, उसे भी उन्होंने मारा है, उसके साथ लेके जा रहे थे। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हुए तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। बाहर 2 आदमी आए थे, उन्होंने जो है ना चोरों को पकड़ा है। जैसे चोरों को पकड़ा है तो उन्होंने फायर कर दिया। 2 आदमी मौके पे चले गए, फौत हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना थोड़ी देर बाद जो है ना 2 और आ गए, उनको टांगों में फायर करते निकल गए मोटरसाइकिल पे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। वजीर आजम ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा किया। DHQ और होली फैमिली अस्पताल में सेहत, सफाई और इलाज का मयार बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान के दौरे का भी असर न हुआ। मरीजों की शिकायत बरकरार हैं। इंतजामिया के रवैये का भी शिकवा किया। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट। वजीर आजम की सरकारी अस्पतालों के अचानक दौरों की मुहिम जोरों पर। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी का रुख कर लिया। इमरान खान रात गए वफाकी वजीर सेहत और दीगर हुक्काम के हमरा रावलपिंडी के होली फैमिली और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे। वजीर आजम ने मरीजों की शिकायत का नोटिस लेते हुए अद्वियात की अदम फराहमी और टेस्ट बाहर से करवाने पर वजाहत तलब कर ली। इंतजामिया को शोकॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। रात गई बात गई। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद दोनों बड़े अस्पतालों की सूरत हाल जूं की तूं। मरीजों की शिकायत बरकरार, इंतजामिया का रवैया भी ना बदला। बड़े ख्वार हो रहे हैं ये तो, क्या हुकूमत का क्या कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। जलील हो रहे हैं, अभी तक तो कोई तब्दीली नहीं आई। 4000 का टेस्ट बाहर से करवाया है। अलाइड अस्पतालों के VC डॉक्टर उमर कहते हैं मसाइल पर काबू पाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी मिसमैच है, बट हैविंग सेड दैट हम इसका एक एक्सटेंसिव प्लान जो है वो पहले भी हमारे ज़हन में था और जो हमारे अंडर यूज एरिया था उनको हम बेहतर कर रहे हैं। वजीर आजम ने फवारा चौक पर कायम शेल्टर होम का भी दौरा किया। गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ बगलगीर हुए और सहूलतों का जायजा लिया। सरकारी महकमों के क्लार्क अपने पुराने मुतालिबात लेकर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। पंजाब असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। मुतालिबात पूरे न होने पर सूबे भर में हड़ताल की धमकी दे डाली। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। मुतालबे पूरे करें फिर काम होगा। क्लर्कों ने माल रोड पर धरना दे दिया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के क्लर्क काम छोड़कर पंजाब असेंबली के सामने जमा हुए। एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबात पूरे होने तक वहीं बैठ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर सूबों के मुलाजमीन की तरह तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा किया जाए। एहतजाज का दायरा हर हफ्ते और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर वसी किया जा सकता है। 7.5% तनख्वाह जो कि दूसरे सूबे पंजाब से ज्यादा ले रहे हैं, वो तनख्वाह 2013 से हमें नहीं दी जा रही। कुछ देर के एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से एपका रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया गया। धरने के बायस माल रोड और गिरदोनवाह की सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं। रोज बाहर से खाना आ रहा है। नॉर्थ कराची की खवातीन 6 माह से गैस न मिलने पर SSGC के दफ्तर के बाहर पहुंच गईं। फिर क्या हुआ, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में जानिए। हाथ में माइक नहीं, गैस के बिल। स्टेज नहीं, SSGC का दफ्तर।
नॉर्थ कराची में तब्दीली ना आई तो खवातीन ने तब्दीली सॉन्ग को ही तब्दील कर दिया। 6 माह से गैस न मिलने पर खवातीन SLGC के दफ्तर के बाहर पहुंच गईं। कहने लगी अब चूल्हा हांडी सब यही करेंगे। साइड एरिया से आपकी सुनवाई होगी, साइड एरिया पे होगी। अब साइड एरिया पे जब एक दफा तो जाके देख लिया, लेकिन ये क्या शायद हुजूम नहीं गया था, वहाँ पे प्यार से 1-2 दफा जाके बोला है तो इसलिए सुनवाई नहीं हुई। अगर अब ये नहीं करा तो अब हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे। खवातीन के एहतजाज पर उन्हें नॉर्थ कराची के दफ्तर में शिकायत करने का कहा गया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। हुकूमत ने साल 2019 को नर्सिंग का साल करार दे दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समिट का इनेकाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा हमें बीमारियों से बचाव के लिए आगाही पैदा करनी है। एडिशनल IG कराची अमीर अहमद शेख के थानों के अचानक दौरे, खारादर और मीठादर थानों की खराब बैरिक्स पर एक्शन, 1 DSP और 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। और कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एंटी टेररिस्ट विंग की तकरीब, ऑपरेशंस के दौरान बरामद सामान असल मालिकान के हवाले, 2 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल और 21 मोबाइल फोन शामिल। महकमा तालीम पंजाब ने खजाने पर बोझ कम करने के लिए लाहौर के 15 सरकारी स्कूल दूसरे स्कूल्स में जम कर दिए। 2 स्कूलों के बच्चे एक इमारत में इकट्ठे हुए तो जगह कम पड़ गई। इस पर देखिए अरीबा रशीद की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार में बचत का अनोखा तरीका, एक स्कूल बंद किया और तलबा का बोझ करीबी स्कूल पर डाल दिया। सैदपुर, शादरा और रहमानपुरा समेत मुख्तलिफ आबादियों से 15 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया गया है, जिससे बच्चों के वालिदैन परेशान हैं। कभी कह रहे डोलनवाल जाए, कभी कह रहे हैं आप किसी और इलाके में जाए। नए सिरे से हम इन लोगों को कहाँ बच्चों को दाखिल करवाया। स्कूल मुंतकिल करने से पहले सरकार ने फर्नीचर बढ़ाया, ना ही टीचर्स का इंतजाम किया। इस सूरत हाल की वजह से खुले सहन में क्लासें लगाई जा रही हैं। ठंडी जमीन पर बैठे रहे, बस ऐसे बैठे रहे और बच्चे सारे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूल बंद करने का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। स्कूल जो बंद हुए वो इसलिए पहले भी खोल दिए गए थे क्योंकि या तो वो गो स्कूल थे या वो स्कूल इस तरह अपने लोगों को नवाजने के लिए दे दिए गए होंगे। स्कूल मुंतकिल होने से कुछ बच्चों के तालीमी करियर को ब्रेक भी लग गई है, जो अब सारा दिन गलियों में खेल कूद कर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। गुंजान आबादी से एक सरकारी स्कूल मुंतकिल होता है तो उसका फ़ायदा निजी स्कूलों को भी होता है, क्योंकि वालिदैन ज़्यादातर घर के करीब तरीन तलीमी इदारे को ही तरजीह देते हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। कराची में स्कूल वैन से CNG के साथ पेट्रोल भी डलवाएं, ऐसा ना हो सिलेंडर निकालकर रोड पर खड़े कर दिए जाएं। बच्चे भी सड़क पर परेशान होते रहे। वैन में आग लगने के वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आ गया। क्या कार्रवाई हो रही है, बताएंगी सोनिया शहजाद। जी बिल्कुल, कराची में CNG सिलेंडर्स और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ जो है वैन में लगे सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। क्रैकडाउन का दूसरा रोज है और पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी। इस वक्त भी जो है पीपल्स चौरंगी पे गाड़ी से सिलेंडर हटाए जा रहे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है। सर बात करूँगी, सर बताइएगा कि कितनी गाड़ियाँ अब तक आपने पकड़ी हैं? तकरीबन हमने 60 से ज़ायद स्कूल की गाड़ियों के सिलेंडर जब्त किए हुए हैं। मजीद फिर जो देखा आप गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियों में आप देखा होगा हमने कि जिनमें नहीं लगे हुए, लेकिन कुछ लोगों ने उसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं निकाले। तो अब हालत है मजबूरी, अब क्योंकि गाड़ी में उनके बच्चे भी होते हैं, गाड़ी इनकी पेट्रोल पे भी, हम CNG या सिलेंडर निकाल के जमा कर लेते हैं और ये अपने पेट्रोल पे अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं। बिल्कुल, तमाम वैन मालिकान और जो है वैन ड्राइवर सुन लें कि अब किसी किस्म की बचत नहीं हो सकती। हर सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है जो इसी तरह वैन को रोक के ना सिर्फ सिलेंडर निकालेंगे बल्कि 550 रुपए का जुर्माना भी करेंगे, जिसके जुर्माने को जमा करवाने के बाद वैन के कागजात जो है वो ड्राइवर को मिल सकेंगे। जी सोनिया शहजाद, शुक्रिया आपका। गिलगित में खुशहाली की दुआ के कदीम फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं मंजर शिगरी अपनी इस रिपोर्ट में। खुशहाली की दुआएं देने जारू आ गए। गिलगित के इलाके बसीन में मनाया गया कदीम शाब फेस्टिवल। शाब के माना है दुआ।
چہرے پر ماسک لگائے ایک نوجوان جسے جارو کہتے ہیں گھر گھر جاتا ہے اور شینا زبان میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جیسے یہاں بسین میں یہ پروگرام جو ہے پچھلے 4 سالوں سے اس کو انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی ریوائول ہو۔ علاقے سے جمع ہونے والی رقم سے محلے بھر کی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روایتی سازوں پر مقامی گیت گائے جاتے ہیں، بچے بڑے رقص کر کے خوش ہوتے ہیں۔ موسم خزاں کا یہ فیسٹیول مقامی لوگوں کے لیے تفریح کا باعث اور مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ منظر شگری، سما، بسین، گلگت۔ لوہار فیملی کی جگنی چلتے چلتے تیسری نسل تک پہنچ گئی۔ عالم لوہار کی جگنی تو اب ان کے ننھے منھے پوتے بھی گانے لگے ہیں۔ اللہ کی رحمت لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے رحمت رکھے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، لوگوں کی محبت میرے لیے بہت بڑا حوصلہ افزائی ہے۔ اور اب باری ہے چھوٹے لوہاروں کی۔ لوہار فیملی کے چراغوں کی روشنی ابھی سے تیز ہے۔ میں پاپا کی طرح بنوں۔ کبڈی میلے میں پرفارم کرنے آئے عارف لوہار۔ ماضی کا مصروف ترین سما سٹا ریلوے جنکشن، جہاں کبھی ہر وقت گزرنے والی ٹرینوں کا شور ہوا کرتا تھا، آج وہاں خاموشی ہے۔ جنکشن سے ملحقہ ریلوے کالونی کی رونقیں بھی روٹھ گئی ہیں۔ احسن انصاری کی رپورٹ۔ ریل کا پہیا لوریاں سناتا جاتا ہے اور سما سٹا کا ریلوے اسٹیشن کئی رتوں کی کہانیاں۔ اس جنکشن کے قیام کا مقصد ریل گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال تھا۔ اس کی بربادی کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انتظامیہ نے اس کو کمائی کا ذریعے سے دیکھنا چاہا تو پھر یہ اسٹیشن جو تھا وہ روز بروز زوال کی طرف چلا گیا۔ بڑے بڑے خوبصورت گنبد اس کے ماضی کی داستان بیان کر رہے ہیں، مگر اب یہ عہد رفتہ کا تماشا بن چکا۔ آج بھی کسی نہ کسی طرح یہ ریلوے اسٹیشن اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب ہے، مگر اس سے ملحقہ یہ ریلوے کالونی اب شاید دم توڑ چکی ہے۔ اجڑے دیار، ٹوٹی دیواریں اور وحشتوں کا راج، رونقیں بھی اپنے مکینوں کے ساتھ ہجرت کر گئیں۔ یہاں کے 1300 گھر تھے ٹوٹل، 300 گھر آپ بچے ہیں اور جن میں سے 20 ایک اوکے ہیں، باقی کے کسی کی کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں، کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جو پورا صحیح و سلامت ہے۔ آنے والے وقت کے آئینے میں سما سٹا ریلوے اسٹیشن یا اس ریلوے کالونی کی شکستہ صورت نکھرنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ احسن انصاری، سما، بہاولپور۔ سال میں منصوبوں کے لیے 675 ارب روپے مختص کیے گئے، لیکن 6 ماہ بعد صرف 225 ارب روپے ہی جاری کیے گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور گوادر نیو ایئرپورٹ کے بھی فنڈز نہ ملے، وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے۔ شکیل، بتائیے گا فنڈز کی فراہمی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں، بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کو پہلے 6 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں تقریباً 250 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگانے کی تیاریاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 230 ایسے منصوبے ہیں جن کو 6 ماہ میں 1 پیسہ جاری نہیں ہوا، کوئی فنڈ جاری نہیں ہوئے۔ اس میں بڑے بڑے منصوبے ہیں، وزیر اعظم یوتھ پروگرام بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، گوادر نیو ایئرپورٹ، اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے بے شمار منصوبے ہیں، باکسنگ، جمنیزیم، ہاکی ٹرف، تعلیم، صحت، بجلی کی ترسیل، اور ساتھ ساتھ داسو ڈیم بھی شروع ہونا تھا، اس کے لیے 30 ارب رکھے گئے تھے، وہ بھی ابھی جاری نہیں ہوئے۔ دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا تھا، وہ بھی منصوبہ کاغذوں تک محدود ہے۔ اب نیا مالی سال جو ہے اس کی بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں بجٹ بنانے کی۔ ابھی تک پچھلے مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے اس رفتار سے جس طرح ہونے چاہیے تھے، تو لگتا یوں ہی ہے کہ تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگ جائے گا اس سال بھی۔ ٹھیک ہے شکیل احمد، آپ کا شکریہ۔ پنجاب پولیس کی بے حسی، زیر تعمیر چکوال روڈ پر پڑی نوجوان کی لاش کو 6 گھنٹے بعد اٹھا لیا گیا۔ صبح سے سہاوا تھانہ اور گوجر خان تھانے کی پولیس حدود کے جھگڑے میں الجھی ہوئی تھی۔ مزید جاننے یہ سما کے نمائندے امتیاز بیگ ہمیں جوائن کریں۔ جی امتیاز۔ جی، یہ نامعلوم شخص کی لاش جو کہ شاہدین کے مطابق صبح 8 بجے کی پڑی ہوئی ہے، اور تھانہ سہاوا کو جب پہلے اطلاع کی گئی تو تھانہ سہاوا نے جب وہ موقع ملاحظہ کیا اور وہاں پر یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ یہ جو
ایریا ہے یہ تھانہ سوابا کی حدود بنتی ہے یا تھانہ گجر خان کی حدود بنتی ہے. اسی دوران تقریباً 6 گھنٹے اسی دوران گزر گئے اور آخرکار تھانہ گجر خان کی جو پولیس ہے اس کا یہ طے ہوا کہ یہ ایریا ان کا ہے اور وہ لاش تھانہ گجر خان والے لے گئے ہیں. اس کی اتنی بے حسی ہے پولیس کی کہ 6 گھنٹے بعد جا کے حدود کا تنازع طے ہوا ہے. امتیاز بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کے مسافروں کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں دکھاتے ہیں پشاور سے سجاد حیدر کی رپورٹ میں. ہنستے مسکراتے ڈھول کی تھاپ پر رقصہ، نشے کی لت میں مبتلا یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگی کی شمع ہر گزرتے دن کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن معاشرے کے چند نوجوانوں نے انہیں دکھلا دیا پھر سے زندگی کا راستہ. اب جب نشے کی زندگی سے میں نکل کے اب نارمل زندگی پہ آیا ہوں نا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی میری زندگی میں کوئی مقصد ہے. زندگی کے سفر پر دوبارہ گمزن ہونے والوں نے دکھائے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر. میں کلکتہ بمبئی بہت خراب آدمی ہے، ہمارا پاس پنگا نہیں لے پنگا. بحالی مرکز میں 1 سال کے دوران 1800 افراد کو نشے سے نجات دلائی گئی. نشے کی لت میں مبتلا افراد پر توجہ اور ان کا علاج انہیں ایک مرتبہ پھر ذمہ دار شہری بنا سکتی ہے. کیمرامین میران منیر کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. مہنگی بجلی اب نہیں، حکومت نے فرنس آئل کی درآمد فوری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. پاور ڈویژن نے ای سی سی کو گیس کی فراہمی کے لیے خط بھی لکھ دیا. تفصیلات جانیے وہاب کامران کی رپورٹ میں. گیس کی عدم دستیابی کے نتیجے میں فرنس آئل سے مہنگی بجلی کی پیداوار، 12 دنوں میں صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. وزارت پاور ڈویژن نے ای سی سی کو خط لکھ کر بتا دیا، ساتھ ہی پاور پلانٹس کو ترجیحی بنیادوں پر گیس فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی. سیکریٹری پاور ڈویژن کی جانب سے ای سی سی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سردیوں میں گیس بجلی پیداوار کا سستا ترین ذریعہ ہے، تاہم پاور سیکٹر کو 80% تک گیس کی قلت کا سامنا ہے. خط میں پاور سیکٹر کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی سفارش کی گئی ہے. دوسری جانب وزارت پیٹرولیم ڈویژن نے فرنس آئل کی درآمد پر پابندی عائد کر دی. ترجمان کے مطابق ملکی ریفائنریز کو اپنی صلاحیت اور پیداوار بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لواری ٹنل سڑک کی توسیع کا کام اور جمی برف سے پھسلن ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی. سرد موسم میں گھنٹوں انتظار سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. سید زاہد جان کی رپورٹ. لواری ٹنل جانے والی سڑک کی توسیع کا کام ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کے لیے یہاں سے گزرنا بن گیا امتحان. سڑک پر برف جمنے کی وجہ سے پھسلن کے سبب ڈرائیورز کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا کہ یہاں پر جو 2 گھنٹے کا وقت ہے اس کو 1 گھنٹہ کیا جائے، آدھا گھنٹہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر گاڑیاں پھنسی ہوئے ہوتے ہیں، مسافر پریشان ہوتے ہیں. دوسری سردی اتنی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. برف باری کے بعد شام 7 سے صبح 7 تک ٹنل کی بندش کے باعث صبح سویرے ہی ٹنل کے اطراف گاڑیوں کی طویل قطار لگ جاتی ہے. ایسے میں لواری ٹاپ اور چترال جانے والے مسافروں کو گھنٹوں شدید سردی میں ٹھٹرنا پڑتا ہے. پیچھے راستے بہت زیادہ خراب ہیں، برف باری ہوئی ہے، شدید برف باری. مسافروں کی جانب سے انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرد موسم میں ٹنل کھولنے کے دورانیے کو بڑھایا جائے. سید زاہد جان، سما، لواری ٹنل. شامل کریں گے ہیڈ لائنز ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے سما.